جی تو پیارے بچوں، کیا آپ وفاقی حکومت اور اس کے اداروں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ مرکز یا وفاق میں قائم حکومت کو وفاقی حکومت کہا جاتا ہے۔ صوبوں اور علاقوں کو متحد رکھنے کے لیے وفاقی حکومت بہت ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کا نظام چلانے کے لیے حکومت کو 3 اعضاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ شامل ہیں۔ مقننہ قوانین بناتی ہے، انتظامیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ملک میں نافذ کرتی ہے، عدلیہ ان قوانین کے مطابق لوگوں کو انصاف دیتی ہے۔ پاکستان ایک وفاق ہے۔ یہ 4 صوبوں بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مقننہ۔ پاکستان کی مقننہ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ کیا آپ سینٹ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو بچوں، سینٹ ملک کا ایوان بالا ہے۔ سینٹ 104 ارکان پر مشتمل ہے۔ ہر صوبے کے لیے سینٹ کے ارکان کی تعداد برابر رکھی گئی ہے۔ پیشہ ور حضرات مثلاً ڈاکٹر، انجینئر اور علماء کرام بھی سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی 4 صوبائی اسمبلیوں کے ارکان وغیرہ سینٹ کے ممبران کا انتخاب کرتے ہیں۔ سینٹ ایک مستقل ایوان ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ارکان 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ آدھے ارکان ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ نئے ارکان چن لیے جاتے ہیں۔ سینٹ کا ممبر بننے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر 30 سال ہونا ضروری ہے۔ سینٹ کے چیئرمین اور وائس چیئرمین سینٹ کی کارروائی چلاتے ہیں۔ قومی اسمبلی۔ کیا آپ نے پہلے قومی اسمبلی کا نام کبھی سنا ہے یا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ مقننہ کا ایوان زیریں قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ یہ عوام کا منتخب کردہ ایوان ہے۔ یہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 ہے۔ قومی اسمبلی کے ممبر کو MNA یا ممبر قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ یہ ارکان پاکستان کے 4 صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسمبلی کے ممبران کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی قانون بناتی ہے اور بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ قومی اسمبلی کی کارروائی کی نگرانی کے لیے سب سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں قومی اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں۔ اسپیکر اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ فرائض ڈپٹی اسپیکر ادا کرتا ہے۔ اسمبلی میں حزب اختلاف کے ممبران بھی ہوتے ہیں، جس کے رہنما کو قائد حزب اختلاف کہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے صدر پاکستان بننے کے لیے کن باتوں پر عمل پیرا ہونا اور کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ صدر پاکستان پاکستان کی ریاست کا سربراہ ہے۔ یہ پاکستان کا ایک اہم اور اعلیٰ عہدہ ہے۔ صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اس کی کم از کم عمر 45 سال ہونی چاہیے۔ پاکستان کی سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ارکان صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدر کے عہدے کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق وفاقی حکومت میں تمام اختیارات کا استعمال صدر پاکستان کے نام سے ہوتا ہے۔ صدر پاکستان کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے تمام فیصلوں کی منظوری دیتا ہے۔ صدر بعض معاملات میں قومی اسمبلی کو مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ صدر آرڈیننس بھی جاری کرتا ہے۔ صوبائی گورنر، عدلیہ کے جج اور افواج پاکستان کے سربراہان کی تقرری صدر پاکستان کے دستخط سے ہوتی ہے۔ صدر مجرموں کی سزائیں معاف کر سکتا ہے۔ صدر
مکننہ سے منظور شدہ بجٹ کی آخری منظوری دیتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں قانون سازی کا کیا طریقہ ہے؟ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں پاکستان میں قانون سازی کا طریقہ۔ قانون سازی میں کوئی نیا قانون بنایا جاتا ہے یا کسی موجودہ قانون کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایوان زیرین یعنی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے جس پر تفصیلی بات چیت اور بحث ہوتی ہے۔ ایوان زیرین کے ارکان سے منظوری کے بعد اسے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس پر دوبارہ غور کیا جا سکے۔ دونوں ایوانوں کے ارکان جب اس بل کو منظور کر لیتے ہیں تو صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ صدر کی منظوری کے بعد یہ بل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وفاقی انتظامیہ۔ وفاقی حکومت کی انتظامیہ میں وزیر اعظم، کابینہ اور دوسرا عملہ شامل ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے ممبران منتخب ہوتے ہیں۔ یہ ممبران اپنے میں سے کسی ایک ممبر کو وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے عہدے کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں قائد ایوان کی حیثیت رکھتا ہے؟ وزیر اعظم کا اپنا ایک الگ دفتر ہوتا ہے۔ یہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کہلاتا ہے۔ وزیر اعظم کی رہنمائی میں قومی اسمبلی میں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ وفاقی بجٹ بھی وزیر اعظم کے مشورے سے تیار ہوتا ہے۔ وفاقی کابینہ۔ وزیر اعظم حلف لینے کے بعد اپنی کابینہ تشکیل کرتا ہے۔ کابینہ میں تمام صوبوں اور علاقوں کے ارکان کو نمائندگی دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ ان وزیروں کو مختلف محکموں کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے، مثلاً تجارت، خزانہ، داخلہ اور خارجہ امور وغیرہ۔ کابینہ کے ارکان اپنے محکموں کے متعلق وزیر اعظم کو رپورٹ دیتے ہیں۔ ہر محکمے کا نظام چلانے کے لیے سیکریٹری تعینات کیا جاتا ہے۔ سیکریٹری ایک اعلیٰ سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ سیکریٹری کے ماتحت بہت سے سرکاری ملازمین اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ جی جناب، کیا آپ وفاقی عدلیہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ پاکستان کی ہر تحصیل اور ضلع میں عدالتیں قائم ہیں۔ یہ سول کورٹس اور سیشن کورٹس کہلاتی ہیں۔ ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ قائم ہے۔ سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ ہے۔ اگر کوئی تنازع ہو جائے تو سب سے پہلے مقدمہ سول کورٹ اور اس کے بعد سیشن کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے۔ اس کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں کی جاتی ہے۔ ہائی کورٹ سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار یا ختم کر سکتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ نامنظور ہو تو اپیل ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت یعنی سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کو کیا کہتے ہیں اور اس کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں، جو کہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ وفاقی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے۔ اس کو ملک کی تمام عدالتوں پر برتری حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کا صدر مقام اسلام آباد میں ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور کچھ ججوں پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ کا سربراہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہلاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر صدر پاکستان کرتا ہے۔ باقی ججوں کا تقرر صدر پاکستان چیف جسٹس کے مشورے سے کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر کام کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اہم اختیارات یہ ہیں۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی ہے۔ ملک کے چاروں ہائی کورٹس کی نگرانی کرتی ہے۔ صدر پاکستان کوئی آئینی مشورہ مانگے تو اس کو آئینی مشورہ دیتی ہے۔ ملک کے آئین اور بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔
سپریم کورٹ کی اجازت سے مقدمات ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی بھی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آئین اور قوانین کی تشریح بھی کرتی ہے۔ آئیے اب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ایک ہائی کورٹ قائم ہے۔ اس عدالت میں چیف جسٹس اور چند جج ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر کام کر سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے۔